کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں مولانا گلفام پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں ہے. ہاں اس لیے اپنی تو بہت سے لوگوں سے بنتی ہی نہیں. مگر ہم کیا، ہمارے سنی بھائی بڑی اہم باتیں میں بتاؤں گا. افضل میاں سنو، بڑی اہم باتیں بتا رہا ہوں میں، میری باتیں سنو میرے بھائیوں، بڑی اہم باتیں بتاؤں گا. ہمارے خاص کر سنی بھائیوں سے میں مخاطب ہوں، سنیوں سے. ہم یہ سوچتے ہیں مرنے کے بعد ساری فاتحہ ہم نے کرا لی تو جنت پکی ہے. دیکھو فاتحہ کرانے سے ایصال ثواب ہوتا، میں مانتا ہوں، میں کراتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں. لیکن خالی ایصال ثواب کرنے سے جنت نہیں مل جاتی، اپنے عمل کو دخل ہے. بے شک. کیا ہے؟ اپنے عمل کو دخل ہے. ہم سوچتے ہیں میں نے 11ویں منا لی تھی، میں نے 12ویں منائی تھی، میں نے یہ فاتحہ کرائی، میں نے وہ کرائی. ٹھیک ہے، بزرگان دین سے عقیدت ہونا چاہیے، اس لیے کہ نیاز والے ہم ہی ہیں. لیکن خالی نیاز پہ بھروسہ کر لے، نماز چھوڑ دے تو کان کھول کے سن لے، نیاز تجھے جنت نہیں دلائے گی. جو بات کہہ رہا ہوں بھائی بات سن لیں آپ. ہاں جو میں بات میری تھوڑی کڑوی لگتی ہے مگر بڑی حق بات کہتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ. کچھ لوگ تو مجھے یہ بھی کہتے ہیں مولانا گلفام پتہ نہیں سنی ہے کہ نہیں ہے. ہاں مگر وجہ کیا ہے؟ اگر اپنی طبیعت کے مطابق بات نہ ہو نا تو مسجد کا امام بھی اچھا نہیں لگتا. حضرت جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل جا اس بستی کا تختہ الٹ دے. کیا کر دے؟ زور سے بولو، تختہ الٹ کر دے. جبریل نے عرض کی مولا اس بستی کا؟ ہاں اس بستی کا مولا. اس بستی میں تو تیرا ایک بڑا عابد و زاہد بندہ بھی ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. اس بستی کا تختہ الٹ کر رہا تو؟ مولا وہ بڑا نیک بندہ، میں نے اسے کوئی گناہ نہیں دیکھا اس کے نامہ اعمال میں. مولا وہ اتنا عابد و زاہد ہے، پوری زندگی وہ تجھی کو منانے میں لگا ہے. رب نے فرمایا سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر. اللہ اللہ، سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر. جبریل عرض کی مولا اس کا کس لیے؟ مولا اس کا کس لیے؟ رب نے فرمایا جس بستی میں وہ رہتا ہے اس نے خود ضرور نیک کام کیے مگر بستی والوں کو برے کاموں سے روکا نہیں کبھی. اللہ کبھی نہیں روکا. خود سجدے میں پڑا رہا مگر بے نمازیوں کو اس نے خیال نہیں کیا کہ کبھی انہیں بھی نمازی بنا سکو. خود شراب سے ضرور بچا مگر کبھی خیال نہیں کیا کہ میں شرابیوں کو بھی توبہ کرا سکوں. اپنے آپ تو سجدے میں پڑا رہا، مصلی پہ پڑا رہا مگر جو میرے اور بندے بھٹکتے رہے، غلط راستہ چلتے رہے، کبھی انہیں صحیح راستہ بتانے کی کوشش نہ کیا. اس لیے سب سے زیادہ ناراض اسی سے ہو. سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹ کر. اللہ. مسجد میں اگر امام تقریر کر دے جوا کے خلاف تو جواری مخالف ہوتا تو مسجد کے دوسرے نمازی کہتے ہیں حضرت تم نے کیوں جوا کے خلاف تقریر کر دی تھی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تجھے پتہ نہیں میدان محشر میں اس مولوی سے بھی اللہ پوچھے گا اور تجھ سے بھی پوچھے گا اللہ. ہم سے لوگ کہتے ہیں مولانا گلفام تمہیں کیا ضرورت ہے اتنے پنگے لینے کی؟ آپ تقریر جب کرتے ہو تو ایسی باتیں لاتے ہو کہ اختلاف پیدا ہوتا. میں نے کہا میں نہیں بولوں گا تو کہ رکشہ چلانے والا بولے گا؟ صحیح بات. میں نہیں بولوں گا تو کون بولے گا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر بنو. بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے لوگوں کو روکو. یہ نہ سوچو میں نے نماز پڑھ لی میں سجدے کر رہا ہوں. تیری ذمہ داری ہے اپنے گھر کو بھی دیکھ، اپنے پڑوس کو بھی دیکھ، اپنے احباب کو بھی دیکھ، اپنے دوستوں کو بھی دیکھ. تیری ذمہ داری ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو تیری وجہ سے رک جاتا وہ برائیوں میں شامل ہے، تو اسے روک لے. شادیاں ہو رہی ہیں، شادیوں میں حرام کام ہو رہے ہیں، کیوں نہیں روکتے تم؟ تمہارے پاور ہے رشتہ داری، روکو. اور اگر اس گھر کا دماد روکنے پہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بے حیائی نہیں ہوگی. اگر دماد یہ کہہ دے اپنے سالے سے یہ کہہ دے بہنوئی میں تیری برات میں نہیں جاؤں گا اگر تو نے حرام کام کیا، خدا کی قسم نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے. 50 کوس سے اپنے بہنوئی کو منا کے لے آتا ہے، برات میں ضرور لے کر کے جاؤں گا.
पावर का इस्तेमाल यहाँ करो। कहीं अल्लाह ने मैदान महशर में तुझसे पूछ ले तेरी पावर थी, तूने क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो जवाब क्या देगा भाई? इसलिए हम तो सोचते हमें जलसे में बुलाओ ना बुलाओ, एकदम क्लियर कट बात करके जाते हैं। शायद इतना दबंग कोई खतीब हिंदुस्तान में हो जितना खुल के मैं बोलता हूँ, शायद कोई इतना खुल के बोलता हो। हम ये नहीं सोचते, मौत जब आना ही है आ जाएगी, कोई मसला नहीं, अल्लाह ने जैसे लिखी है वैसे हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन यार हक बात कह करके जाओ, तू हक नहीं कहेगा तो मेरे भाई ये बता कि मैदान महशर में जवाब क्या देगा। इसलिए अपनी तो बहुत से लोगों से बनती ही नहीं, सच बात नहीं बनती, हाँ नहीं बनती। मैं तो इस चक्कर में रहता भी नहीं कि बने उनसे ना, मैं चक्कर में भी नहीं रहता, मैं उन्हीं से बनाने की कोशिश करता हूँ जो मेरे दीनी भाई हैं। समझ रहे हैं आप? जब मामला शरीयत के खिलाफ आता अपने तो झगड़े हो जाते हैं, जंगें हो जाती हैं, मामला ही नहीं, कोई मसला ही नहीं। हाँ। इसी मामले में मेरे भाइयों मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अच्छे काम भी करो और अच्छे कामों का लोगों को हुक्म भी दो। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अभी ये मुझे बता रहे थे अफजल भाई, कह रहे एक जगह बारात में मैंने देखा कई बूढ़े से लोग मौलवियों को गाली दे रहे हैं। मौलवियों ने क्या करा, मौलवियों ने तो जहेज भी नहीं बंद कराए, मौलवियों ने तो ये भी नहीं बंद कराया, वो नहीं कर। बोले मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा रात जिस बारात में आए हो, रात डांस पार्टी हुई है, कम से कम तुम इतनी शर्म कर लेते इस बारात में ना आते। मौलवी क्या करेगा, रात डांस पार्टी हुई है, तू बारात में आया, तू कम से कम बारात में नहीं आता। खाली मौलवी के चीखने से नहीं काम होगा, अमल तो तुम्ही को करना है। बात है कि नहीं है? मैं जो अर्ज कर रहा था आप लोगों को, मोहब्बत से ज़रा सुने, दीवानगी ये नहीं होती है। अच्छा चलो दीवानगी, तुमने दाढ़ी रखने में तुम्हें शर्म लगती है, तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म लगती है, तो आज के बाद नबी की दीवानगी में एक वादा कर लो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कर सकते हो ना ये वादा? तो हाथ उठाओ, कितने लोग आज के बाद नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो, उठाए रहो। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह, जिन लोगों ने तेरे नबी की दीवानगी में हाथ उठा के नमाज का वादा किया, मेरे मौला इन्हें मरने से पहले जन्नती बना दे या अल्लाह, मरने से पहले इन्हें बख्शा हुआ बना दे या अल्लाह, इन्हें मरने से पहले मुस्तफ़ा की गुलामी में लिख दे मौला, मरने से पहले जन्नत में इनके महल तैयार करा दे। नीचे कर लो, अल्लाह सलामत रखे। ये दीवानगी यहीं तक नहीं होना चाहिए, ये दीवानगी तुम्हारी मरने तक होना चाहिए। बोलो इंशाअल्लाह।